سورۃ القصص مکیہ نحمدہ صفحہ نمبر 348 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم حروف مقطعات تلکا یہ آیاتو آیتیں ہیں الکتاب المبین روشن کتاب کی نتلو ہم پڑھتے ہیں علیکا آپ پر من نبائی خبر میں سے موسیٰ علیہ السلام کی و فرعون اور فرعون کی بالحق حق کے ساتھ صحیح ہم یہ واقعہ آپ کو سناتے ہیں لقومی یؤمنون یقین کرنے والی ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ان بے شک فرعون علی سرکش تھا فی الارض زمین میں وجعل اور بنا دیا اس نے اہلہا اس کے رہنے والوں کو شیعہ گروہ در گروہ فرقے یستضعف وہ کمزور کرتا تھا طائفتاً ایک جماعت کو منہم ان میں سے یذبح وہ ذبح کرتا تھا ابناءہم ان کے بیٹوں کو ویستحیی اور وہ زندہ رکھتا تھا نساءہم ان کی عورتوں کو انہو بے شک وہ کانا تھا من المفسدین فساد کرنے والوں میں سے فسادی تھا وَنُرِيدُ اور ہم چاہتے تھے اور ہم نے چاہا ان نمنا یہ کہ ہم احسان کریں علی الذین اوپر ان لوگوں کے استضعفوا جنہوں جو کمزور تھے فی الارض زمین میں وَنَجْعَلَهُمْ اور ہم نے بنا دیا ان کو ائمہ اور ہم بنا دے ان کو ائمہ امام وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ہم بنا دے ان کو وارث وَنُمَكِّنَا اور ہم نے ٹھہرایا لہم ان کو فی الارض زمین میں جگہ دن کو زمین میں وَنُرِيَ اور ہم دیکھیں فرعون اور ہم دیکھیں فرعون و حامان اور حامان و جنودہما ان کے لشکر منہم ان میں سے ما کانوا یحذرون جس چیز سے تھے وہ ڈرتے صدق اللہ العظیم۔ سورہ قصص مکی صورت ہے، اس کے اندر 88 آیات ہیں اور اس کے اندر جو آدھی صورت ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر مشتمل ہے۔ 40 کے لگ بھگ جو آیات ہیں اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چلتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تقریباً قرآن پاک کے اندر 124 مرتبہ ان کا ذکر کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا سب انبیاء سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا کیوں کیا گیا بہت زیادہ؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی اور جو مشرکین مکہ تھے ان کے درمیان جو ایک محاذ رائی چل رہی تھی اور صحابہ کرام ساتھ جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، وہ ان کا ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ بار بار موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتلا رہے ہیں کہ اے میرے اپنا مومن بندو، اے اللہ کے نبی کو ماننے والو، مجھے خدا ماننے والو، اللہ کے نبی کو رسول ماننے والو، کتاب کو اللہ کی کتاب ماننے والو، یہ دیکھو جو موسیٰ کا واقعہ ہے کہ وہ جو موسیٰ جس قوم کی طرف گیا تھا وہ تو بادشاہ وہ سرکش تھا، اس نے تو کیا کہ اس نے پوری قوم کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، پوری قوم کو، اور تم تو غلام نہیں ہو۔ یعنی جو مشرکین مکہ تھے وہ تو غلامی کی زندگی نہیں گزار رہے تھے، جو فرعون تھا اس نے پوری قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، پھر وہ اتنا ظلم کرتا تھا کہ اس نے ان کے جو بیٹے تھے ان کو ذبح کر دیتا تھا، بیٹے کو زندہ رکھتا تھا۔ اور اے مشرکین مکہ، جو مکہ کے رہنے والوں، تمہارے اوپر یہ ظلم و ستم نہیں ہو رہا، تم تو جو مکہ کے جو لوگ ہیں تم ان کے رشتہ دار ہو، عزیز و اقربا ہو، وہ تمہارا خیال رکھتے ہیں، وہ پھر بھی شرم کرتے ہیں تمہاری اس معاملے کے اندر کہ ہماری رشتہ داری ان کے ساتھ ہے۔ تو وہ معاملہ تھا وہ ایک بہت ہی خوفناک معاملہ تھا، اور جو یہ چیز بتلانے کا مقصد ایک تھا اللہ کے نبی کو حوصلہ دینا، صحابہ کرام کو تسلی دینا، تیسرا وہ لوگ جو اللہ کے نبی کو دیکھتے تھے
کہ یہ حق پر ہیں، سچ پر ہیں، قرآن ٹھیک ہے، آپ کی ذات مبارکہ ٹھیک ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو یہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے بارے میں تو وہ صحیح کہتا ہے، وہ اس چیز کو مانتے تھے اور وہ کوشش ان کا ارادہ ہوتا تھا اسلام قبول کر لیں، لیکن جب مشرکین مکہ کے ظلم و ستم دیکھتے اور ان کے ظلم کرتے وہ دیکھتے اور صحابہ کرام کے زندگی کے حالات کو دیکھتے، وہ رک جاتے، وہ اسلام کی طرف آنے سے ان کے قدم رک جاتے کہ ہم کیسے اسلام قبول کریں۔ تو ان کو یہ بتلایا جا رہا ہے واقعہ کہ وہ لوگ جو پہلے گزرے ان کو اتنے ظلم کیا گیا، ان کو ظلم ستمہ کے پہاڑ ڈھائے گئے، اور واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا بار بار مختلف انداز سے، مختلف طریقے سے، کبھی کچھ واقعہ اللہ بتلا رہے ہیں، اور بتلایا جا رہا ہے کہ اگر وہ ثابت قدم رہے اور ہم نے جو کمزور لوگ تھے ہم نے ان کی مدد کی، ہم نے ان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑا، اور ہم نے ان کے ساتھ رہے، ہم نے جو ظالم لوگ تھے ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، اور جو کمزور لوگ تھے ہم نے ان کو مضبوط کر دیا، ہم نے ان کو مصر کا وارث بنا دیا، ان کو غرق کر دیا۔ اے عرب کے رہنے والوں، تم بھی اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، تم بھی ان کے پیچھے چلو، ایک وقت آئے گا تم بھی غالب آ جاؤ گے، اگر کلمہ توحید پڑھ لو گے تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اصل موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کا بار بار مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی کو حوصلہ دینا، صحابہ کرام کو حوصلہ دینا، اور جو لوگ بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں کبھی آنا کہ نہیں آنا، ان کے لیے یہ راہ ہموار کرنی تھی، یہ واقعہ سنا کر کہ گھبرانا نہیں، پریشانی ہونا۔ وہ جو لوگ نبیوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر دیتا ہے، وہ اپنی جو کامیابی کی سیڑھیاں وہ چڑھ جاتے ہیں، اور یہ ذکر کیا جا رہا ہے طاسیم میم، یہ حروف مقطعات ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کا جو مطلب ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، یا ان کا مطلب اتنا عام تھا، وہ رب کے اندر اتنا عام تھا کہ ہر بندے کو پتا تھا اس کا کیا مطلب ہے، اس لیے کسی صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ بہرحال اللہ عالم، اللہ جاننے کے کیا مطلب ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو آیات ہیں، یہ جو بار بار قرآن کو پڑھا جاتا ہے، یہ روشن کتاب کی ہیں، یہ حق ہے، یہ ہر دور کے اندر یہ روشن رہی ہیں، یہ ہر دور کے اندر اس کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں، اس کو بتلانے میں کوئی مشکل آتی نہیں، اس میں کوئی بہام ہے ہی نہیں، اس کے اندر کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں کہ بندہ کو شک میں پڑ جائے، پریشان ہو جائے، یہ کیا کچھ آیت کچھ کہہ رہی ہے کچھ کہہ رہی ہے، نہیں، ہر آیت دوسری آیت کی تائید کرتی ہے، ہر آیت دوسری آیت کے بارے میں بتلاتی، یہ بھی ٹھیک تھی، میں بھی ٹھیک ہوں۔ دل کا آیت، یہ روشن کتاب ہے، روشن کتاب کی آیتیں ہیں، جتنے نشانیاں ہیں، جتنا قرآن اترا ہے یہ سب روشن ہے، اس کے اندر ہدایت ہے، اس کے اندر نور ہے اللہ کی، اس کے اندر وہ اللہ کی طرف سے جو اللہ کا نور ہے وہ اللہ اپنے نور بھیجا قرآن پاک، تو یہ روشنی ہے جو جتنی قرآن پاک کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ فرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم پڑھتے ہیں تمہارے اوپر موسیٰ اور فرعون کا واقعہ حق کے ساتھ، جو بالکل صحیح ہے، کن کے لیے؟ جو لوگ مانتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لائیں گے مومن وہی، جو ایمان لائیں گے وہی مانیں گے نا، دوسرے نے کیا ماننا ہے؟ وہ کہے گا یہ تو کس سے کہانیاں ہیں، یہ ہمارے آج کے دور کے لوگ بھی کہتے ہیں، جو ہمارے وہ آج کل اسکالر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں اگر تم نے بخاری اور مسلم کو اور ان کا تم نے مطالعہ کرنا ہے، صرف تاریخ کی کتاب سمجھ تو مطالعہ کرو، یہ تاریخ کی کتابیں ہیں، ان پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بھئی اللہ کے بندے، اگر غامدی صاحب کہہ رہے تھے، میں سن رہا تھا ان کو، کہ اگر تم نے حدیث کا مطالعہ کرنا نا، سمجھو تاریخ کی کتابیں ہیں، وہ تاریخ لکھ دی ہے کسی نے، جس نے لکھ دیا ہے اس نے غلط بھی لکھی ہوگی، جو اس کے ذیل میں لکھ دیا ہوگا، پھر تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تیرا علم ہی نہیں ہے، تو وہ کیوں ایسی باتیں کرتا ہے؟ خاموش رہے، جس پتہ نہیں ہے، لیکن وہ ڈرلے سے کہہ رہا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے اوپر، نہیں تاریخ کا یہ تاریخ کا علم ہے، تاریخی طور پر پڑھو اور علم حاصل کرو بس۔ حالانکہ یہ فرمایا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ حق کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، اور جتنا واقعہ یہاں پر ہے اس سے زیادہ حدیث کے اندر ہے، مختلف انداز سے بیان کیا گیا، مختلف طریقے سے بتلایا گیا، اللہ کے نبی نے بتلایا، صحابہ کرام نے بتایا، مفسرین نے بتلایا یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ فرمایا اللہ فرمایا بالکل حق واقعہ، اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسا چیز نہیں ہے، یہ کس سے کہانیاں نہیں ہیں۔ فرمایا لقوم یؤمنون، یقین کرنے والے لوگوں کے لیے جو ہدایت پانا چاہتے ہیں، ہدایت لینا چاہتے ہیں، سیدھی راہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ان کے لیے واقعہ ہے۔ ان فرعون علا فی الارض،
وجعل کہ جو فرعون تھا وہ بڑا سرکش تھا وہ اپنے اس زمین کے اندر. اور اچھا یہ فرعون جو تھا نا صرف مصر تک محدود تھا, یہ چیز یاد رکھنے والی ہے. بعض آتا ہے کہ پوری دنیا میں اس نے دعویٰ کرتے خدا کہ نہیں, ایسا نہیں تھا. کوئی جب موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے نا مدین گئے تھے تو اس کی سلطنت سے باہر نکل گئے تھے, یہ وہاں پر آپ کو پکڑ نہیں سکا تھا. اس کا مطلب صرف مصر کے اندر اس کا جو حکومت تھی, مصر کے اندر حکومت تھی, باہر کی حکومت نہیں تھی. اور میں جہاں پر تھا زمین کے اندر تو یہ بہت سرکش تھا. وَجَعَلَهَا الْعَشِيَّةَ اس نے گروہ بنا دیے چھوٹے چھوٹے, اس نے لوگوں کو, یہ تو ہے نا کہ جو قبطی تھے جو اس کے اپنے خاص تھے وہ علیحدہ گروہ بنا دیا, اور جو اسرائیلی تھے انہیں سبطی کہتے تھے ان کا علیحدہ بنا دیا, ان کو ظلم و ستم کیا جاتا تھا. یا جیسے آج کے دور کے اندر ہوتا ہے مختلف لوگ جو بڑے بڑے لوگ کیا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے گروہوں کو آپس لڑاتے رہتے ہیں. وہ کبھی کسی گروہ ہم دیکھتے ہیں کب سے دیکھ رہے ہیں کراچی میں کبھی کوئی گروہ آگے اٹھتا ہے وہ حلالہ مجا دیتا ہے, پھر یکدم غائب ہو جاتا ہے. پھر ایسے کبھی کوئی گروہ اٹھتا ہے, پھر کبھی پہلے وہ کراچی میں کتنے گروہ اترے, پھر یکدم لبیک والے اترے, چڑھے بہت چڑھے, کیا نہیں کیا, پھر یکدم غائب ہو گئے. یعنی یہ چیزیں آپس کے اندر لڑانا اور ایک کو لے گیا دوسرے کو کر دینا. اسی طرح جب ایسے ہی انڈیا کے اندر بھی ایسے ہی اندرا گاندھی نے بھی ایسے ہی کیا تھا مسلمانوں کو, کسی کو اٹھا لیا اور کسی کو نیچے کرا دیا. یعنی آپس میں لڑانا وہ یہ کرتا تھا, حالانکہ بڑا طاقتور تھا لیکن اس کی طاقت کا راز بتایا جا رہا ہے. اس طاقت راز اس نے گروہ فرقے بنا دیے, گروہ کر دیے اور ان کو آپس میں لڑا دیا. وہ لڑتے بھی تھے. یستضعف طائفة منہم ایک گروہ کو اس نے بالکل کمزور کر دیا جو اسرائیلی تھے. یعنی ان سے وہ بگار بھی لیتا تھا, کام بھی لیتا تھا, مزدوری بھی لیتا تھا, اور ان کے بچوں کو ذبح بھی کرتا تھا اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا. یہ ظلم و ستم کرتا تھا. کیوں کرتا تھا کہ اسے پتہ چل گیا کہ یہ جو اسرائیلی ہیں ان کی نسل بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اگر اسی تیزی سے بڑھتی رہی تو یہ تو ایک وقت آئے گا ہم سے زیادہ ہو جائیں گے, یہاں پر غالب آ جائیں گے. جیسے اندرا گاندھی نے بھی کی تھا اپنے دور کے اندر, اس نے بھی ایسا کہ مسلمان تو انڈیا بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس نے نسل بندی کا سلسلہ شروع کر دیا انڈیا کے اندر, بڑے ادھر فساد برپا ہوتا ہے اس وقت کے دور کے اندر. تو یہ بھی اس نے یعنی یہ پوری قوم وہی چلتی چلی آ رہی ہے. وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے, اس نے بھی یہی کام کیے, اور ادھر بھی یہی کام, انڈیا میں یہی بت پرستی ہوتی رہی ہے, یہی کام کرتے رہے ہیں. تو فرمایا یہ اس کا کام تھا. انہوں نے سوچا کہ ان کے بچے زیادہ ہو جائیں گے ہم سے, تو اس نے یہ کام کیا. یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو خواب آیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا ان کے بنی اسرائیل کے اندر, وہ اسرائیلیوں کے اندر وہ اپنا ایک بڑا میری گول حکومت کو ختم کر دے گا. اس نے پھر کہا جی اس کو بچوں ایک کو قتل کر دو. لیکن یہ کوئی مستند باتیں نہیں ہیں, یہ کوئی تورات انجیل میں باتیں ملتی ہیں لیکن حدیث کے اندر یا ایسی روایت نہیں ملتی. بہرحال اس نے حکم کیا, وہ بچوں کو زندہ رکھتا تھا اور بچیوں کو وہ ذبح کر دیتا تھا. انہ کان من المفسدین, اور وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, اور ہم نے ارادہ کیا, ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں کن کے اوپر, جو غریب لوگ ہیں اور جو ماڑے ہیں کمزور ہیں, کیا کریں ہم ان کو بنا دیں, امام بنا دیں, ان کا امام بنا دیں اور ہم ان کو وارث بنا دیں ان کا. اللہ فرماتے ہیں جب ظلم و ستم کی انتہا ہو جاتی ہے نا, ظلم ایک حد تک چلتا ہے, جب ظلم بہت اوپر چلا جاتا ہے نا پھر وہ اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے. تو ظلم کا ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ بڑے اوپر جاتے ہیں, ان کا ایک نام ہوتا ہے لیکن ایک وقت ختم ہو جاتے ہیں. جیسے کہتے تھے روس, رشیا, وہ رچ کہتے تھے, وہ جدھر جاتا ہے نا وہ تباہی پھیر دیتا ہے, وہ کبھی واپس نہیں آتا. جہاں جاتا ہے لا کے فتح کر دیتا ہے. ایک آپ دیکھ لیں اس کا کیا نام, اتنے ایسے جس کا نام تھا ختم ہو گیا. ایسے بڑے بڑے لوگ بھی دیکھتے ہیں جن کا ایک نام بولتا تھا لیکن ایک وقت آتا ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے ظلم جب بڑھتا ہے نا پھر ختم ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ارادہ چاہیے, ہم نے چاہا ہم احسان کریں ان لوگوں کے اوپر. ہم کیا کریں, ہم ان کو امام بنا دیں ان کا, اور ہم ان کو وارث بنا دیں ان کی زمینوں کا, ان کی جائیدادوں کا, ان کے جو باغات ان کا وارث بنا دے. اللہ کہہ رہے ہیں وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ, اور ہم ان کو وارث بنا دیں ان کی زمین کا, اور ہم دکھائیں فرعون کو, حامان کو اور ان کے لشکروں کو جس چیز سے وہ ڈرتے تھے, مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ, جس سے وہ ڈرتے تھے کہ یہ ایسے نہ ہو جائے, یہ کہیں غالب نہ آ جائیں, یہ کہیں بڑھ نہ جائیں. انہوں نے کیا کہ حربے نہیں اختیار کیے. اللہ فرماتا ہے لیکن ہم نے چاہا ہم ان کی مدد کریں کمزوروں کی, ہم نے مدد کی, اور کسی کہ ہم ان کو فرعون کو دکھائیں, حامان کو دکھائیں, اس کے لشکروں کو دکھائیں کہ جن کو تم دباتے تھے ہم نے ان کو اوپر کر دیا, وہ غالب آ گئے, وہ تمہاری زمینوں کے تمہارے باغات کے مالک بن گئے.
اور عرب کے اندر بھی ایسے ہوا، جب اللہ کے نبی کو صحابہ کرام ساتھ جڑتے چلے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دی، پھر آپ عرب و عجم کے مالک بن گئے۔ ہم نے دیکھا، پڑھتے چلے آ رہے واقع فتح مکہ دیکھ لیں، اس سے پہلے جتنے غزوات ہوئے ہیں، اس کے بعد صحابہ کرام کا دور دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے زمینوں کے مالک بنا دیا مسلمانوں کو۔ یعنی جو انبیاء کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر دیتا ہے، وہ فلاح کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جاتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے بن جاتے ہیں، اللہ کی ان کو مدد مل جاتی ہے۔ یعنی جو لوگ ڈگمگا رہے تھے نا کہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں، ان کے لیے یہ آیات ہیں کہ نہیں، جڑ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، تھوڑی سی دکھ ہے، پریشانی ہے، اس کو تم خاطر نہ لاؤ، یہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں، یہ فنا ہونے والے لوگ ہیں، تم باقی رہو گے، اس سے ذکر کی جا رہا ہے۔ صدق اللہ علیہ۔